السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج سے عنوان گفتگو چلے گا توسل یعنی وسیلے کا ثبوت۔ سب سے پہلے وسیلہ کی تعریف، تو وسیلے کی تعریف تین طرح سے کی گئی ہے: لغوی، عرفی اور اصطلاحی۔ لغت میں وسیلہ کہتے ہیں سبب کو، ذریعہ کو، قرب کو اور قربت کو، یعنی وہ چیز جس کے ذریعے سے دوسرے کا قرب حاصل ہو، جو دوسرے تک رسائی کا سبب بنے۔ اور مسلمانوں کے عرف میں وسیلہ کہتے ہیں جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی قربت حاصل ہو، جو اللہ رب العزت کے قرب کا سبب اور ذریعہ بنے۔ اور اصطلاح میں ایک بندہ مومن کا نیک جائز دعاؤں کی قبولیت کے لیے یا پھر اپنی نیک جائز حاجات کو پورا ہونے کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا، خواہ وہ وسیلہ اعمال صالحہ ہوں یا ذوات فاضلہ ہوں۔ کیونکہ وسیلے کی چند قسمیں ہیں: توسل بالاعمال الصالحہ، توسل بالذوات الفاضلہ، اور توسل بالاسماء الحسنى والصفات العلیہ۔ ان امور میں سے ایک امر ایسا ہے کہ جس میں اختلاف ہے، باقی تین امور میں تمام کا اتفاق ہے۔ یعنی اہل سنت و جماعت، اہل حق، فرقہ ناجیہ، جنت فرقہ، ما انا علیہ و اصحابی کا مصداق، اور وہابیہ، دیابنہ، دیگر فرق باطلہ کے درمیان توسل بالذوات الفاضلہ میں اختلاف ہے، اور باقی تین صورتوں میں سب کا اتفاق ہے۔ یعنی تین اتفاقیہ صورت ہیں اور ایک اختلافی صورت ہے۔ وہ تین اتفاقیہ صورت جو بالاتفاق سب کے نزدیک جائز ہے، ان میں سے نمبر ایک یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بغیر کسی وسیلے کے دعا کرنا، یا پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بغیر کسی وسیلے کے کچھ مانگنا، یہ بالاتفاق سب کے نزدیک جائز ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اور دوسرے مقام پر اللہ تعالی نے فرمایا: اجیب دعوت الداعی۔ تو بغیر کسی وسیلے کے رب کی بارگاہ میں دعا کرنا اور بغیر کسی وسیلے کے اللہ کی بارگاہ سے کچھ مانگنا، یہ بالاتفاق سب کے نزدیک جائز ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محبوبان بارگاہ الہی کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ نہیں بنا سکتے۔ اس کا تذکرہ اگلے آئے گا۔ دوسری اتفاقیہ صورت کی عبادات، ذکر و اذکار، اعمال صالحہ، اوراد و وظائف، اسماء حسنہ اور صفات علیہ، ان تمام کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا بالاتفاق سب کے نزدیک جائز ہے، اہل سنت و جماعت کے نزدیک بھی، اور وہابیہ، دیابنہ اور دیگر فرق باطلہ کے نزدیک بھی۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اور
دوسرے مقام پر اللہ تعالی نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور مشہور دعا ہے اللہم انی اعوذ بک بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، یہ کلام اللہ کی صفت ہے، اس کے ذریعے سے دعا کیجیے۔ تو عبادات، ذکر و اذکار، اوراد و وظائف، اعمال صالحہ، اسماء حسنہ، صفات علیہ، ان تمام کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا بالاتفاق سب کے نزدیک جائز ہے۔ تیسری اتفاقیہ صورت یہ ہے کہ اللہ کے سوا غیر اللہ کو معبود سمجھ کر، اللہ کے سوا غیر اللہ کو معبود ماننا، اس حیثیت سے اس کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا کہ وہ اللہ کی بارگاہ کا مقرب ہے، تو یہ بالاتفاق سب کے نزدیک شرک ہے، یہ اجماعی عقیدہ ہے، یہ بالاتفاق سب کے نزدیک شرک ہے جو ناقابل معافی جرم ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، تو یہ تین وہ صورتیں ہیں جس میں بالاتفاق سب کے نزدیک یہ صورتیں جائز ہیں، لیکن نبی یا اللہ کے کسی مقرب بندے، ولی، صالح، متقی کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا جائز ہے یا نہیں، اس میں اہل سنت و جماعت اور وہابیہ دیابنہ اور دیگر فرق باطلہ کے درمیان اختلاف، یعنی ذوات کا وسیلہ پیش کرنا۔ تو ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک ذوات فاضلہ کو وسیلہ بنانا جائز ہی نہیں بلکہ مندوب اور مستحب ہے، اور وہابیہ، دیابنہ اور دیگر فرق باطلہ اس کو بدترین بدعت، ناجائز و حرام، یہاں تک کہ شرک بھی قرار دیتے ہیں۔ ان کو اللہ کے محبوب بندوں کو، نبی، ولی، صالح، متقی، کسی بھی نیک بندے کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا، وہابیہ دیابنہ کہتے ہیں ناجائز، شرک و بدترین بدعت ہے، اور ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک یہ جائز، مندوب اور مستحب ہے۔ کوئی سچا مسلمان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ کے سب سے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی دوسرے نبی، رسول، ولی، اللہ کی بارگاہ کے مقرب بندے کو وسیلہ بنائے یا اس کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اس کے قریب جا کر کے دعا کرائے یا دور رہ کر کے اس کے وسیلے سے دعا کرے، اس کی حیات ظاہری میں دعا کرے یا دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اس کے وسیلے سے دعا کرے اور اس کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنائے، یہ ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک جائز ہے بلکہ مستحب ہے۔ حضرت علامہ نووی نے مسلم شریف کی ایک طویل حدیث کی شرح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ طَلَبِ الدُّعَاءِ وَالْإِسْتِغْفَارِ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاحِ وَإِنْ كَانَ الطَّالِبُ أَفْضَلَ مِنْهُمْ، یعنی فرماتے ہیں اس حدیث میں اس بات کا استحباب ہے کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں دعا کے لیے جانا اور ان سے دعا کرانا یا ان کے وسیلے سے دعا کرانا یہ مستحب ہے۔
لیکن وہابیہ دیا بنا اس کو بدترین بدعت اور شرک قرار دیتے ہیں، حالانکہ آیات قرآنیہ سے بین اور واضح طور پر وسیلے کا ثبوت ہے، اور احادیث مبارکہ سے بھی واضح طور پر وسیلے کا ثبوت ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ یہاں مراد ذوات کا وسیلہ ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ فرمایا کہ اگر لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں اور اے میرے محبوب وہ آپ کی بارگاہ میں آئیں اور آپ ان کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کریں، یہاں دو باتیں ہیں، لوگوں کا نبی کی بارگاہ میں حاضری دینا اور پھر نبی ان کی بخشش و مغفرت کے لیے دعا کریں، تو نتیجہ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو وہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ اور احادیث مبارکات میں بھی وسیلے کا ثبوت ہے۔ بخاری شریف باب الاستسقاء، عن انس ابن مالک ان عمر بن الخطاب کان اذا قوحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون۔ یہ پوری حدیث شریف ہے۔ حضرت انس بن مالک انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ قحط میں مبتلا ہوتے، خشک سالی میں مبتلا ہوتے، بارش نہیں ہوتی تھی، ہر طرف قحط کی مارا مار ہوتی، تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس ابن عبد المطلب کے وسیلے سے بارش کے برسنے کی دعا کرتے تھے۔ اور دعا کیا کرتے تھے؟ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کرتے، اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے بارش کے برسنے کی دعا کرتے تھے، تو اے اللہ تو ہمیں بارش عطا فرماتا تھا۔ وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، اور اے اللہ اب ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی کے چچا کے وسیلے سے بارش کے برسنے کی دعا کرتے ہیں، تو اے اللہ فسقنا، تو ہمیں بارش عطا فرما، بارش برسا دے۔ حضرت انس فرماتے ہیں فیسقونا، تو لوگوں کو بارش عطا کی جاتی تھی اور بارش برسنے لگتی تھی۔ تو اس حدیث میں واضح طور پر اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم حضور کے وسیلے سے اور حضور کے چچا حضرت عباس کے وسیلے سے دعا کرتے تھے۔ اس حدیث پاک میں 3 جملے اہل سنت و جماعت کے موقف کو واضح طور پر ثابت کرتے ہیں۔ 3 جملے واضح اور بین طور پر حضرت اہل سنت و جماعت کے موقف کو ثابت کرتے ہیں۔ نمبر 1، استسقا بالعباس، کہ حضرت عمر حضرت عباس کے وسیلے سے بارش کے برسنے کی دعا کرتے۔ نمبر 2،
انا کننا نتوسل الیک بنبینا، کہ اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے تھے۔ اور تیسری بات، تیسرا جملہ، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا، اے اللہ اب ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی کے چچا کے وسیلے سے بارش کے برسنے کی دعا کرتے ہیں۔ تو ان تینوں جملوں سے واضح اور بین طور پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ محبوبان بارگاہ الہی اور اللہ کی بارگاہ کے مقرب بندوں اور بالخصوص حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا جائز، اور وسیلے کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور دوسری بات، یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ غیر نبی کی ذات کو بھی وسیلہ بنانا جائز ہے، جبکہ وہ قرب خدا بندی کے منصب پر فائز ہو۔ اور حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی بظاہر اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی حضور کی ذات کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا یہ بھی جائز ہے۔ بخاری شریف باب الاستسقاء ہی پر ہے یہ حدیث پاک۔ حدثنا عبد الرحمن بن عبد اللہ ابن دینار عن ابیہ قال سمعت ابن عمر یتمثل بشعر ابی طالب وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو حضرت ابو طالب کا یہ شعر گنگناتے ہوئے سنا، اور بارہا حضرت عبداللہ ابن عمر جو حضور کے چہیتے اور محدث صحابی ہیں، وہ بارہا اس شعر کو گنگناتے تھے، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، کہ حضور گورے چہرے والے ہیں اور ان کے چہرے کے وسیلے سے بارش کی دعا کی جاتی ہے۔ سمال الیتامہ، یتیموں کے پناہ گاہ ہیں، عصمۃ للارامل، اور بیواؤں کی عزتوں کے محافظ